السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بنس روڈ کے رومیو جولیٹ کے 11 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر فریحہ کے گھر والے سارے اس کی شادی کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں۔ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں وہاں پر 2 مہندی لگانے والی آتی ہیں برقع پہن کر۔ وہ اندر آتی ہیں اور بلو سے کہتی ہیں کہ ہم نے مہندی لگانی ہے، فریحہ بی بی کا کمرہ ہمیں دکھا دے۔ تبھی بلو انہیں فریحہ کا کمرہ دکھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ فریحہ کے کمرے میں پہنچتی ہے تو اسے فریحہ نے ہی بلایا ہوتا ہے۔ فریحہ انہیں پیسے دیتی ہے اور اس کا برقع پہننے لگتی ہے کہ ایک دم زارا آ جاتی ہے۔ تو وہ برقع اتار کے کہتی ہے زارا کیا بات ہے؟ تو کہتی ہے کہ ہم دونوں مہندی لگاتے ہیں، میں بھی تمہارے جیسی لگاؤں گی۔ لیکن فریحہ کہتی ہے کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ جیسی وہ جاتی ہے تو فریحہ اس کا برقع پہن کر نیچے اتر آتی ہے اور سب کی نظروں سے چھپتے ہوئے وہ اپنے گھر سے چلی جاتی ہے۔ جاتے جاتے وہ ایک دفعہ اپنے گھر کو دیکھتی ہے کہ میں بہت زیادہ مس کروں گی۔ باہر فرحاد اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ فریحہ اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اتنے دیر میں شگو آتی ہے اور رمشا کو کہتی ہے کہ شادی کی تیاریوں میں ہم نے فریحہ کا تو خیال رکھا ہی نہیں ہے، یہ جا کر اسے کھانا دے دو ورنہ اس کی مہندی میں بہت ٹائم لگے گا۔ رمشا کہتی ہے کیا ہے میں ایسے یہ چونچلے وغیرہ نہیں ہوتے، اچھا ٹھیک ہے میں دے آتی ہوں۔ دوسری طرف جیسے ہی وہ فریحہ کے کمرے میں جاتی ہے ناشتہ دینے لگتی کہ اس کی نظر اس چٹھی پہ پڑتی ہے جو فریحہ چھوڑ کر گئی ہوتی ہے۔ جیسے وہ لیٹر اٹھا کر باہر آتی شور مچا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ثاقب آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو، وہ اتنے بڑے گھر سے کیسے جا سکتی ہے؟ اور سب کی نظروں سے چھپتے ہوئے یوسف صاحب جب اس کا لیٹر پڑھتے ہیں تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ ان کی بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ شنو بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ فریحہ کی امی یہ بات سن کر سنبن سی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ دوسری طرف زارا فون کرتی ہے فریحہ کو کنٹینیوسلی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ بلو کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی جم کہاں پر ہے۔ جب ثاقب کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤں گا، پھر دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، نکاح کر کے سارے گھر سے اس کا رشتہ ختم کر دوں گا، بس مجھے پتہ لگ جائے اس کی مدد کس نے کی ہے۔ تبھی ایک مہندی والی جو ادھر رہ گئی ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ انہوں نے مجھے 50,000 دیے تھے۔ یہ بات سن کر فریحہ کی امی سے کوسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کر دو، ویسے بھی اس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ لیکن یوسف صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، غلطی ان کی نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی بیٹی کا دھوکہ تو اس نے ہمیں دیا اور کسی کو بھی کال وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثاقب بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بس ابا اب آپ نے جتنا اس سے لاڈ پیار کرنا تھا کر لیا، اب باقی میں ہینڈل کروں گا۔ دوسری طرف یہاں پر فرحاد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ فریحہ کو کہتا ہے کہ تم ایزیلی یہاں پر آرام کرو، ابھی جو آ جائے گا منرل واٹر وغیرہ لے کر۔ فریحہ بیچاری بہت زیادہ ٹینشن میں بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ لیکن میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ سیف فیل کرتی ہوں کہ اتنی دیر میں جو چیزیں لے کر آ جاتا ہے۔ تبھی فرحاد کہتا ہے کہ کوئی اچھی چادر اور کسی اور گھر کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں فی الحال یہی ہے۔ یہاں پر ثاقب پہنچ جاتا ہے جو کے جم میں اور جا کر ساری چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے بتاؤ جو کہاں ہے۔ کتنی دیر میں وہاں پر جو بھی آ جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا یہ فریحہ کے بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا باپ کا مال سمجھا ہوا ہے، کیوں توڑ پھوڑ کر رہے ہو؟ جیسے ہی اسے پتا لگتا ہے تو وہ بیچارہ بھاگ کر اپنی جان بچاتا ہے، لیکن بہت سی چوٹیں بھی اسے لگ جاتی ہیں۔ یہاں پر یوسف صاحب بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تبھی شگو آ کر ان کی ہمت بنتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ روئے مت۔ فریحہ کی امی بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں گی اور انہیں کیا کہوں گی کہ کیا ہو گیا ہے۔ یوسف صاحب بھی بہت زیادہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شاید اچھی تربیت ہی نہیں کر سکا اپنی بیٹی کی، اسی لیے تو اس نے یہ دن دکھا کر ہمیں چلی گئی ہے۔ یہاں پر فرحاد فریحہ کے لیے نوڈلز لے کر آتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتی ہے، تو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں جو سے کہوں گا وہ تمہارے لیے بند کباب لے آئے گا۔ کہ اتنی دیر میں جو بھی آ جاتا ہے جسے بہت زیادہ چوٹیں لگی ہوتی ہے، وہ آ کر بتاتا ہے کہ اس کا بھائی جم میں پہنچ گیا تھا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہاں پر کرن اپنے ابو سے ملنے آتی ہے۔ تبھی اس کی امی بتاتی ہے کہ آج کل تمہارے ابو کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتی جب سے فرحاد چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر یعقوب صاحب بھی آ جاتے اور کہتے ہیں کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے ہی کہتی رہتی ہے میری طبیعت کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تم نے مجھے اپنے آنے کا بتایا کیوں نہیں ہے۔ تبھی وہاں پر شاہزین اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے کہتا ہے کہ انکل اگر آپ کو کبھی بھی کسی چیز میں میری ضرورت پڑے تو مجھے بتانا، سارا حساب کتاب میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ دوسری طرف یہاں پر ثاقب چلا جاتا ہے فرحاد کے گھر اور جا کر کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا بیٹا، وہ میری بہن کو بھگا کر لایا ہے، میں تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ یعقوب صاحب کو جب یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گھر میں اگر تم نے قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن شاہزین کہتا ہے کہ آپ انہیں تلاشی لینے دیں، جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو شاہزین کہتا ہے جب وہ یہاں پر آئے گا تو میں خود آپ کو ان کا پتہ دے دوں گا، فی الحال آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں پر
فریحہ بہت زیادہ نروس ہوتی ہے، وہ فرحاد کو کہتی ہے کہ اگر ثاقب بھائی یہاں پر آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، لیکن فرحاد اس کی ہمت بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بالکل بھی ٹینشن نہ لو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا اگر وہ یہاں آ بھی گئے۔ یہاں پر یوسف صاحب بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، انہیں یاد آ رہا ہوتا ہے کہ فریحہ تو کہتی تھی کہ آپ ایک بہت ہی اچھے باپ ہیں، لیکن دیکھو آج اس نے اسی باپ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں زارا کی امی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ فریحہ کے سسرال سے فون آ رہا ہے، وہ بری کے لیے کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں، ویسے بھی ایک دن بعد اس کا نکاح تھا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ میرے میں تو کوئی بھی ہمت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی، میں انہیں کیا کہہ سکتی ہوں، اگر انہوں نے میرے سے کچھ پوچھ لیا تو۔ اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بھئی تم خود ہی بات سنبھالو، اب کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اگر بری وغیرہ انہوں نے کرنا ہے تو تم خود کوئی معاملات دیکھ لو، ثاقب کوئی اچھی خبر لے کر ہی آئے گا۔ یہاں پر فرحاد کی امی جاتی ہیں یعقوب صاحب سے بات کرنے کے لیے کہ چلو کوئی نہیں بیٹا ہے، لیکن انہیں بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حرکت اس نے کر لی ہے نا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ کوئی حرکت ہے، لوگوں کی لڑکیاں بھگا کر لے آیا، اور وہ دیکھو ہمارے گھر میں کیسے گنڈے بن کے آئے ہوئے ہیں۔ کہ یہاں پر کرن موقع دیکھتے ہی فرحاد کو کال کرتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح ثاقب گھر پہنچ گیا تھا۔ تم کہتی ہے مجھے اپنی پن لوکیشن بھیجو، ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ فرحاد کہتا ہے کہ اس کی یہ ہمت، چلو ابھی ایک دن گزر جائے پھر میں اس سے بھی نبٹ لوں گا، اور وہ اسے اپنی پن لوکیشن بھیج دیتا ہے۔ کتنی دیر میں وہاں پر شاہزین بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچتے تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں بات کر رہی تھی اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ اس کے فون نمبر سے وہ ایڈریس لیتا ہے اور فوراً ثاقب کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ نمبر لے لو، بس آپ نے جب اسے مارنا ہے تو اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ لازمی ڈالنی ہے۔ ثاقب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اس کا ایڈریس سینڈ کر دو۔ اگلی صبح ہوتی ہے تو فرحاد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ فریحہ کو کہتا ہے کہ آج تم مسز فرحاد بن جاؤ گی، مجھے یہ بات سن کر بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے۔ تب فریحہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اتنی دیر میں وہاں پر کرن کا فون آ جاتا ہے فرحاد کو، وہ اسے کہتی ہے کہ ثاقب کو اس جگہ کا پتہ لگ گیا، فوراً یہاں سے نکلو، وہ کسی بھی وقت آتا ہوگا۔ جب فرحاد یہ بات سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں کیسے پتہ لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں فریحہ بھی پریشان سی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کس کا فون تھا، کون آ رہا ہے؟ جیسے ہی فرحاد نیچے دیکھتا ہے تو ثاقب کے گنڈے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک شیئر کر کے لازم دے گا۔ اللہ حافظ۔